وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. آج میں جو تقریر پیش کرنا چاہتی ہوں اس تقریر کا عنوان ہے امت محمدیہ پر دین کا اثر. حضرت عمر جو خطاب کے بیٹے ہیں، فاطمہ کے بھائی ہیں، فاطمہ کے خاوند کا نام، فاطمہ کے شوہر کا نام سعید بن زید ہے. حضرت فاطمہ انہی کے ساتھ مسلمان ہوئی تھی. ان کے گزر جانے کے بعد حضرت عمر بھی مسلمان ہو گئے تھے. انہی کے سبب سے مسلمان ہوئے. حضرت عمر نے دیکھا کہ اسلام دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے، اسلام دن بہ دن پھیلتا جا رہا ہے. حضرت عمر کو غصہ آ گیا اور حضرت عمر نے تلوار میزان سے نکالی اور کہا کہ آج میں قصہ چکا ہی آتا ہوں جو اپنے آپ کو پیغمبر کہلاتا ہے، جس کی تعلیم سے باپ بیٹی سے جدا، ماں اپنی بیٹی سے، بیٹی اپنی ماں سے جدا ہو جاتی ہے. چنانچہ حضرت عمر نکل پڑتے ہیں. راستے میں ایک صحابی سے مٹ بھیڑ ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اے عمر کہاں جا رہے ہو، کہاں کا ارادہ ہے؟ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، نہیں میں ایک مرد مسلم سے ہوئی مٹ بھیڑ رستے میں، نہیں میں ایک مرد مسلم سے ہوئی مٹ بھیڑ رستے میں. وہ بولے آج کیا ہے تم نظر آتے ہو غصے میں. کہا میں قتل کرنے جا رہا ہوں اس پیغمبر کو کہ جس نے خط خطے میں ڈال رکھا ہے عرب بھر کو. وہ چونک گئے اور کہا کہ اے عمر پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو کہ تمہاری بہن اور تمہارے بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں. حضرت عمر کا اتنا سننا تھا کہ حضرت عمر کو اور غصہ آ گیا. حضرت عمر نے اپنے بہنوئی کے گھر کی طرف رخ کیا اور دستک دی. وہ دونوں قرآن پڑھ رہے تھے. حضرت مصعب بن عمیر جو قرآن پڑھا رہے تھے وہ ڈر گئے اور فوراً چارپائی کے نیچے چلے گئے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے جلدی جلدی قرآن کے کچھ پارے چھپا دیے. حضرت عمر نے کہا کیا آواز تھی، کیا پڑھ رہی تھی؟ کہا کچھ نہیں پڑھ رہے تھے. حضرت عمر نے کہا میں سن چکا ہوں کہ تم نے باپ دادا کا ایمان چھوڑ کر محمد کا نیا دین قبول کر لیا ہے. اتنا کہنا تھا کہ وہ اپنے بہنوئی سے بھڑ گئے اور مارنے لگے. حضرت فاطمہ نے جب دیکھا تو اپنے شوہر کو بچانے کے لیے آئی تو ان کی بھی خوب خبر لی اور ان کی بال پکڑ کر گھسیٹا اور اس قدر مارا کہ وہ لہلہان ہو گئی اور ان کے سر سے خون کی لہریں بہنے لگیں. پھر بھی حضرت فاطمہ نے ہمت کر کے کہا کہ اے عمر جو تم سے ہو جائے وہ کر ڈالو، لیکن اب ہمارے دل سے اسلام نہیں نکل سکتا. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، بہن بولی عمر چاہے تو ہم کو مار بھی ڈالے، بہن بولی عمر چاہے تو ہم کو مار بھی ڈالے، شکنجوں میں کسے یا بوٹ یا کتوں سے نچوالے، مگر اب ہمارے دل سے دین حق نہیں نکل سکتا. حضرت عمر نے جب حضرت فاطمہ کی بات سنی تو ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. حضرت عمر نے کہا کہ اے فاطمہ مجھے قرآن کے پارے تو دکھاؤ جو تم پڑھ رہی تھی. کہا پہلے غسل کیجئے پھر اس کے بعد میں قرآن کے پارے پڑھنا. حضرت عمر نے ویسا ہی کیا، غسل کیا اور قرآن پاک کی کچھ آیتیں تلاوت فرمائی. پھر کہا کہ اے فاطمہ مجھے محمد کا پتہ بتاؤ. جب حضرت عمر نے یہ کہا تو حضرت مصعب بن عمیر باہر نکل آئے. حضرت عمر پہنچے تو حضرت حمزہ نے کہا کہ حضرت عمر ہیں، تو ان کی آواز سن کر صحابیوں نے کہا کہ حضرت عمر ہیں. حضرت حمزہ نے کہا آنے دو، اگر اچھی نیت سے آیا ہوگا تو خیر ہے، ورنہ میں اس کی تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا. اب میں آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تو ہم سب کو ایسے ہی ایمان پر چلنے والا بنا دے. اے اللہ تو ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. اے اللہ تو ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.